نماز میں سجدہ سہو لازم ہونے کی مختلف صورتیں ہیں۔ نمبر 1، دوران نماز کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ مثلا 4 رکعت والی نماز ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھول گئے ہیں تو آپ پہ سجدہ سہو کرنا لازم ہے۔ نمبر 2، یا کسی واجب کو آپ 2 مرتبہ ادا کر دیں، مثلا سورۃ الفاتحہ کو آپ 2 بار پڑھ دیں تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، یا کسی واجب کو اس کے محل سے مؤخر کر دیں، مثلا فرض کی پہلی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ کو آپ بعد میں پڑھ دیں اور جو اور سورت ملانی تھی اس کو آپ پہلے پڑھ دیں تو بھی سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ یہ ہے، فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو جائے، مثلا 4 رکعت والی نماز میں آپ قعدہ اولیٰ کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں اور تشہد پڑھنے کے بعد آپ ایک رکن کی مقدار بیٹھے رہے ہیں تو اب فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی ہے تو اب آپ پر سجدہ سہو لازم ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور صورت ہے، کسی فرض کو آپ بھولے سے 2 یا 3 مرتبہ ادا کر دیں، مثلا سجدہ فرض ہے تو آپ 2 کی بجائے آپ اس کو 3 بار ادا کر دیں تو بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ ایک اور صورت ہے، کسی فرض یا واجب کو اس کے اصل مقام سے مقدم کر دیں، یعنی رکوع سے پہلے سجدہ کر دیں حالانکہ سجدہ بعد میں ہے تو بھی آپ پر سجدہ سہو لازم ہے۔ اچھا، سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ علامہ نظام الدین علیہ رحمہ نے لکھا ہے، یسلم عن یمینہ، تشہد میں آپ بیٹھے ہیں تو آپ دائیں جانب سلام پھیریں، وکیفیتہ ان یکبر بعد سلامہ الاول ویخر ساجدا ویسبح فی سجودہ ثم یفعل ثانیا کذلک ثم یتشہد ثانیا ثم یسلم والاحوط ان یصلی فی القعدتین، فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحہ 125۔ اس کا خلاصہ اس عبارت کا یہ ہے، علامہ نظام الدین لکھتے ہیں کہ آپ تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں تسبیحات پڑھتے ہیں اور پھر ایک سجدہ کر کے اللہ اکبر کہا، پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، پھر اللہ اکبر کہا اور آپ پھر اتحیات پڑھیں۔ اور بعد میں آپ نے لکھا ہے والاحوط ان یصلی فی القعدتین، زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ سجدہ سہو سے پہلے بھی درود شریف پڑھ لیں اور سجدہ سہو کے بعد بھی درود شریف پڑھ لیں، زیادہ بہتر یہ ہے، اور اگر نہ بھی پڑھیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔